اللہ الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کے لیے بہت ہی زیادہ دعائیں بھی کی اور بہت ہی زیادہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات سے بھی اپنے آپ کو گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی امتیوں کو اللہ رب العزت نے ایمان سے نوازا اور اسلام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے جب میرا نام لیا جائے، میرا امتی ہو اور اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس وقت وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بخیل ہے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو بخیل اور کنجوس ہم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنا مال سنبھال کے رکھتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ کسی اور کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کو ہم بخیل اور کنجوس کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے بھی زیادہ بخیل ہے کہ جو مال خرچ کرنے سے پھر بھی اس میں کمی آتی ہے، لیکن یہ اتنا بخیل ہے کہ صرف مجھ پر درود پڑھنے سے اس کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بغیر خرچے والا یہ نیکی کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس شخص سے زیادہ بخیل کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے افراد کے اوپر، اپنی امتیوں کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں۔ آپ رات کو اٹھ کر اس امت کے لیے روتے رہے، آپ غزوات کے اندر اور جنگوں کے اندر جا کر آپ نے اپنے مبارک دندان شہید کروائے، اپنا مبارک خون آپ نے بہایا اس امت کے لیے کہ یہ امت کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، تو آپ نے گڑ گڑا کر رات کو اٹھ کر دعائیں بھی مانگی۔ یہ سارا کچھ آپ نے امت کے لیے کیا۔ قیامت کے دن ساری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی محتاج ہے اور آپ کی شفاعت کے لیے آسرا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان سب کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کسی مجلس میں آ جائے اور آپ پر انسان درود نہ بھیجے، اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا بخیل کون ہو سکتا ہے؟ تو جہاں ہم دوسرے ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم اپنے ذکر کے معمولات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا بھی اہتمام کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں اور طریقوں پر ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔